فرائض کا بیان ہو رہا ہے۔ کل قیام کے اوپر بات ہوئی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز میں ایک فرض ہے۔ آج دوسرا فرض قراءت پر یعنی نماز میں قرآن شریف پڑھنے پر بات ہوگی۔ آج کے فرض کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ضم سورہ یا کچھ آیتیں واجب ہوتی ہیں۔ تو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے یا ضم سورہ نہیں پڑھیں گے تو واجب چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے فرض و واجب ادا کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے، لیکن جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو اس وقت پیچھے جو مقتدی ہے وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، ضم سورہ بھی نہیں پڑھیں گے، وہ سب امام صاحب پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ہر نماز میں پڑھنا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے اس میں صرف شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ دونوں پڑھنا ہوتا ہے، اور جس فرض نماز میں 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ضم سورہ نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی واجب نہیں ہوتا ہے لیکن پڑھنا ہوتا ہے۔ جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہوں لیکن امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب تو بالکل پڑھنا نہیں ہے۔ ظہر کی نماز آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، جماعت چھوڑ دی تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ دونوں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ضم سورہ دونوں پڑھیں گے، تیسری چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے فرض میں۔ ایسے ہی عصر میں بھی، مغرب میں بھی جو تیسری رکعت ہے فرض کی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہیں پڑھنا، لیکن جو سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، اس میں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، ضم سورہ بھی پڑھنا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ کو جو سورہ یاد ہے الم تری سے لے کر آخر تک جو بھی 10 سورہ یاد ہے، اس میں آپ یہ یاد کر لیجئے کہ پہلے کون سا ہے بعد میں کون سا ہے، کیونکہ پہلی رکعت میں آپ جو سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کی رکعت میں اس کے آگے کا سورہ پڑھنا ہوتا ہے، پیچھے نہیں آ سکتے واپس۔ جیسے آپ پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں تو اب قل هو اللہ کے بعد 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب آگے کی رکعت میں انہی 2 میں سے کوئی پڑھنا ہے، پیچھے نہیں آ سکتے واپس کہ آپ قل هو اللہ پڑھ دیں، دوسری رکعت میں آپ اذا جاء پڑھ رہے ہیں یا تبت یدا پڑھ رہے ہیں یا الم تری یا الإلاف قریش، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو آگے جاتے رہنا، پیچھے نہیں آنا۔ اب آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں ہی قل هو اللہ پڑھ دیں گے، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، تیسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، چوتھی میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ ہی ختم ہو گئے۔ تو 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے چلنا چاہیے کہ کم سے کم آپ تبت یدا پڑھیں، اس پہلی رکعت میں، دوسری میں قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ہم دیکھ لیں آخر کے 10 سورے جو ہم کو یاد ہے، الم تری کے بعد الإلاف قریش ہے، اس کے بعد رأیت الذی ہے، اس کے بعد انا اعطیناک ہے، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون ہے، اس کے بعد اذا جاء ہے، اس کے بعد تبت یدا ہے، پھر قل هو اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں کیونکہ ہم کو آگے چلتے رہنا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف پڑھنا کس کو بولتے ہیں؟
نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے۔ آپ قرآن شریف صحیح پڑھیں گے تو اس کو قرآن شریف پڑھنا بولیں گے، آپ اپنے حساب سے پڑھ دیں گے تو اس کو قرآن پڑھنا نہیں بولیں گے۔ اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، ہم قرآن شریف اگر اردو میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوگی ہماری۔ قرآن شریف عربی میں ہے، اس کو عربی میں پڑھیں گے تو ہی قرآن پڑھنا بولیں گے، آپ اردو میں پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا نہیں بولیں گے۔ اردو میں پڑھنا کیا ہے، عربی میں پڑھنا کیا ہے، سمجھ لیجیے۔ جیسے قرآن شریف میں ایک جیسے حروف ہوتے ہیں تو ان کو ادا میں کیا فرق ہے؟ جیسے سین ہے، سین، ایسے ہی سا ہے اور سواد ہے، یہ تین حرف الگ الگ ہیں۔ تو اگر تو آپ پر لازم ہے کہ سین کیسے ادا ہوگا وہ بھی سیکھیں، سواد کیسے ادا ہوگا، زبان کدھر لگے گی، اور سا میں زبان کدھر لگے گی، تینوں میں فرق ہے۔ سین میں دونوں دانت مل جاتے ہیں اور سا میں زبان سامنے کی دانتوں کو لگتی ہے، سا بسم اللہ ہے اور ثم ہے، سین الگ ہے، سا الگ ہے۔ اب اردو میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سین ہے وہاں بھی آپ سین پڑھیں گے، جہاں سا ہے وہاں بھی سین پڑھ دیں گے، اب بس اس کی آواز آ رہی ہے ہر جگہ، تو اس کو قرآن پڑھنا نہیں بولتے ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھ رہے ہیں، تو سین کہاں ہے، سا کہاں ہے۔ سین جہاں ہو وہاں سین ہی ادا کریں، سا جہاں ہو وہاں سا ہی ادا کریں۔ یہ سین سا کا فرق آپ نہیں سیکھیں گے اور ہر جگہ سین ہی چلاتے جائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس سے۔ ایسے ہی حمزہ اور عین ہے، حمزہ الگ ہے، عین الگ ہے۔ حمزہ کی آواز آ ہوتی ہے، جو عین ہوتا ہے اس کی آواز آ ہوتی ہے الگ سے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے تو پہلی ہی آیت میں ہا ہے اور عین ہے، آپ ہا نہیں ادا کریں گے، عین نہیں ادا کریں گے، پہلی ہی آیت میں دو جگہ آپ مار کھا گئے، دوسری آیت میں ایسے ہی ہوگا، تیسری آیت میں ایسے ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں کوئی بھی آیت آپ صحیح نہیں پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے تو شاید مالکی یوم الدین صحیح پڑھیں گے، اس میں غلطی نہیں ہوگی، لیکن باقی آیتوں میں تو غلطیاں ہی ہوں گی آپ سے، کیونکہ جو ایک جیسے حروف ہے اس کا فرق آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر عین ہے یا حمزہ ہے۔ اور ایسے ہی اور 4 حروف ہیں، لال ہے، زا ہے، زوئے ہے، زواد ہے۔ ان چاروں کو الگ الگ کہ بھئی اس میں زبان کہاں لگنا ہے، کس کی آواز میں کیا فرق ہے، یہ پریکٹس ضروری ہے۔ جہاں اب جو نہیں سیکھتے ہیں، جہاں لال ہے وہاں بھی زائی پڑھیں گے، جہاں زوئے ہے وہاں بھی زا پڑھیں گے، جہاں زواد ہے وہاں بھی زا پڑھیں گے، تو 3 حرف کم کر دیا آپ نے قرآن شریف میں سے، یعنی کہ 3 حرف اب کم ہو گئے آپ کی تلاوت میں، کیونکہ ایک ہی زا لے کر آپ چل رہے ہیں، جہاں بھی ہے زا کی آواز آ رہی ہے، لال بھی گیا، زوئی بھی گیا اور زواد بھی گیا۔ تو جہاں بھی آپ قرآن میں سورہ پڑھیں گے یہ حروف آئیں گے، وہاں پر آپ حرف بدل دیں گے۔ تو حرف جب آپ بدل دیتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور معنی فاسد ہو گیا تو نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ تو عربی کیا، اردو میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اردو میں بھی آپ پورے جملے میں ایک حرف بدل دیجئے پورا مطلب الٹا ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے، اگر ہم بولیں لڑکی کو پردہ کرنا ضروری ہے، یہ ایک صحیح بات ہے، لڑکی کو پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن لڑکی میں جو یا ہے اس کو بدل کے آپ یہ کر دیجئے لڑکے پر پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا، یعنی بالکل الٹی ہو گئی بات۔ ایسا ہی عربی میں بھی ہوتا ہے، جب آپ لال کی جگہ زے پڑھ لیتے ہیں، زے کی جگہ زوئے پڑھ لیتے ہیں، سین کی جگہ سے پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ بات بالکل الٹی ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور اب ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہماری نیت صحیح ہے، اب ہم کو ایسا ہی آتا ہے، تو اس کو سیکھنے کا حکم دیا گیا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کسی بھی امام صاحب کے پاس، کسی بھی حافظ صاحب، قاری صاحب کے پاس 8 دن چلے جائیں گے آپ، ہمارے پاس آپ آ جائیے، 8 دن میں آپ کو ہم سکھا دیں گے کہ وہ 4-5 حروف ہیں، حروف کے بس، ایک تو حمزہ اور عین ہے اور ہا ہے، سین سا اور سواد ہے، زال زا زواد زوئے ہے، قاف کاف ہے، کاف ہے، بس یہ 3-4 حروف ہیں، ان میں ڈفرینس کیا ہے اس کو سمجھ لینا، اتنا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔
بڑی بڑی اسکیمیں ہم سمجھتے ہیں، کیا کیا ادا کرتے ہیں، معلوم نہیں، یہ بہت آسان ہے، چند دن مشق کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے ان میں آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، یہاں پر یہ حرف ہے، یہاں پر ایسے ادا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کو آپ صحیح سیکھ لیں گے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اتنا تھوڑا سا آپ نہیں سیکھیں گے اور پوری زندگی آپ قرآن شریف کے حروف بدل بدل کر، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا، قیامت آ جائے لیکن قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا، لیکن آپ بدل رہے ہیں، روز بدل رہے ہیں۔ جہاں قرآن میں سین ہے آپ اس کو بدل کے، جہاں خا ہے بدل کے سین پڑھ رہے ہیں، جہاں زال ہے بدل کے زا پڑھ رہے ہیں، عملاً آپ قرآن کے حروف بدل رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی آپ سے کہا جائے کہ چلو قرآن کے کچھ حروف بدل دیتے ہیں تو آپ غصہ ہو جائیں گے کہ اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا، لیکن پڑھنے میں ہم بدل رہے ہیں، اس کا ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھو۔ اس کے حق کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ 1400 سال سے جتنے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، پورے ائمہ نے یہی کہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عربی میں 29 حروف ہیں، 29 حروف 29 ہے، وہ 29 حروف میں سے ہر حرف کو صحیح ادا کرنا اور اس کو قرآن شریف پڑھتے وقت صحیح اس کو جاری کرنا، یہی ہے قرآن شریف کو تلاوت سے پڑھنے کا مطلب۔ اور آپ پوری قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف کی ایک گنتی ہے، یہ حرف کتنی بار آیا، یہ حرف کتنی بار آیا۔ اگر ایک حرف آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے ہیں تو پوری قرآن پڑھیں گے تو وہ حرف جو سینکڑوں جگہ آیا ہے اتنی جگہ آپ اس کو بدل دیں گے، کہاں کہاں کی کیا سے کیا معنی ہو جائے گا وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب تو ایسا ہی پڑھ رہے ہیں تو میری ہی کیوں نہیں ہوگی؟ تو سب کے پڑھ لینے سے صحیح تو نہیں ہو جائے گا، اور سب پڑھ رہے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ دراصل واقعہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلمانوں کا قرآن شریف سے بہت لگاؤ تھا، ہر بچے کو پہلے قرآن سے ہی پڑھنا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا بہت ضروری ہے تو ایک ان کی سازش چلی کہ مسلمانوں کے اس کے بعد یہ جو صدی چل رہی، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے، اور ایسا اس سے پہلے کبھی کسی زمانے میں نہیں ہوا۔ اس زمانے کا یہ سب سے بڑا فیلئر ہے مسلمانوں کا۔ جو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو جن جن جگہوں پر ہرا دیا ہے، خلاف کر دیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا ہے۔ قرآن کون سے ہی پڑھتے ہیں؟ یا تو جو باضابطہ حافظ قرآن یا عالم دین ہے، یا انہوں نے باضابطہ دلچسپی لے کر انہوں نے پڑھا ہے۔ صرف بچوں کو زبر زیر پیش ملانا سکھاتے ہی والدین بچے کا ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں بچوں کے والدین، جلدی ختم کرائیے، بقرعید تک کرائیے، ربیع الاول تک کرائیے، دعوت کرنا ہے، ہماری بہن کے بچے کا مکمل ہو گیا، ہمارے بچے کا نہیں ہوا، بھتیجے کا ہو گیا، ہمارا نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ ہمارا بچہ اتنی جلدی قرآن ختم کر لیا ہے، اس کے بعد پوری زندگی کے لیے اس کے قرآن ختم ہے، ایک بار ختم کر لیا بس۔ وہ صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا؟ زیر زبر پیش ملانا قرآن پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے زیر زبر پیش ملانا سکھاتے ہیں، جب وہ فارمولہ سمجھ گیا تو اب تجوید سے پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اب یہ تجوید سے پڑھانا باقی رہتا ہے، لوگ بچوں کا ہدیہ کر دیتے ہیں، گلوکوش کی دعوت اتنی کر دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا قاری بن گیا، اب مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سیکھے بغیر اب جب آدمی 10 سال 20 سال ایسے ہی غلط طریقے سے قرآن پڑھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، اب کوئی اس کو بولیں گے کہ آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی تو وہ غصہ ہی ہوں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، دین کو بدل دیں گے، مسئلے کو بدل دیں گے، کیونکہ 10-20 سال سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں پہلے داؤ پہ آ جائیں گی، تو لہٰذا مسئلے کوئی مت مانو، نہیں بھائی یہ ضروری نہیں ہے، علماء کی باتیں ہیں، یوٹیوب پہ کہیں سے کوئی عالم صاحب کا تلاش کر لیں گے جو کرتا پاجامہ پہن کے کوئی بھی بیٹھ کے پروفیسر صاحب کچھ بول رہے ہوں گے،
ایسا ضروری نہیں ہے، ویسا ضروری نہیں، ویسی کوئی ویڈیو سے تسلی حاصل کر لیں گے میری نمازیں ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں فرض ہے قرآن شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ اور 10 سورے، نہیں تو 4 ہی سورے آپ صحیح پڑھنا سیکھ لیجئے۔ وہ 5 سورے آپ سورہ فاتحہ اور 4 سورے صحیح پڑھنا سیکھ لیں گے، آپ کی نماز کی ہو جائے گی۔ اتنا چھوٹا سا کام ہے بس۔ میں سمجھتا ہوں کوئی امام صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی عالم صاحب ان کے پاس آپ جائیں گے مجھے 5 سورے صحیح سکھا دو، تو وہ نہیں بولیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں نہیں سکھاؤں گا، ہرگز نہیں بولیں گے، کوئی بھی خوشی خوشی سکھا دیں گے۔ تو اپنی نمازیں صحیح کرنے کے لیے 5 سورے کم از کم صحیح کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ نماز فرض ہے، اتنی محنت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج کے فتنوں کے دور میں سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں، دین چھوڑ کے، کام چھوڑ کے ہم آ رہے ہیں، پھر بھی اگر ہماری نمازیں خطرے میں ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ سیکھ لینا چاہیے۔ یہ دوسرا فرض تھا، آگے چند فرائض رکوع، سجدہ، قید اخیرہ، قنوت بالصبح وہ مختصر ہے، ان کو کل بیان کر کے واجبات کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔